دوستو، آج کی کہانی ایک ایسے آدمی کی ہے جس کی زندگی غربت سے شروع ہو کر دولت تک پہنچتی ہے، مگر راستے میں اسے انسانوں کے اصل چہرے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے عرفان دودھ والے کی اور اس کی بے وفا بیوی کی، جو دولت کے پیچھے اتنی اندھی ہو گئی کہ اپنا گھر، اپنا شوہر، سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ چھوٹے سے گاؤں کے کچے راستوں پر ایک دبلا پتلا سا آدمی ہر روز نظر آتا تھا، ہاتھ میں دودھ کی بالٹی، کندھے پر ایک کپڑا اور ساتھ ایک بھینس جو اس کی کل کائنات تھی۔ اس کا نام تھا عرفان۔ عرفان بہت محنتی تھا، سچ بولنے والا اور دل کا صاف، مگر زندگی نے اسے بہت کم دیا تھا۔ ایک چھوٹا سا گھر، ایک بھینس، ایک وفادار کتا، اور یہی اس کی دنیا تھی۔ مگر اس کی بیوی، جو ایک امیر گھرانے سے آئی تھی، وہ عرفان کی سادگی سے سخت ناراض رہتی تھی۔ ہر روز کہتی، دیکھ عرفان، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور تو ہے کہ ایک بھینس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ اسے تنگ کرتی، تانے دیتی اور ہمیشہ ناراضی کا بہانہ ڈھونڈتی۔ عرفان خاموشی سے سب برداشت کرتا رہا، مگر اس کے سینے پر چوٹیں بڑھتی گئی۔ ایک دن بیوی نے واقعی حد کر دی۔ اس نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور کہا، یہ گھر میرا ہے، میں اس کی بیوی ہوں، بھینس بھی میری، گھر بھی میرا۔ عرفان، تو چاہے تو یہاں سے چلا جا۔ عرفان صدمے سے خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے کتے کو آواز دی اور بغیر لڑے، بغیر شور کیے اپنے ہی گھر سے نکل گیا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا، بارش کے بادل گرج رہے تھے، اور عرفان ہاتھ میں صرف ایک چادر لیے گاؤں کے پرانے کھنڈر کی طرف چل پڑا۔ یہ ایک پرانا، ٹوٹا ہوا، خالی مکان تھا۔ چت جگہ جگہ سے گری ہوئی اور دیواروں میں دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔ عرفان کو اور کوئی پناہ نہ ملی، وہ وہیں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ رات گہری ہوئی، بارش تیز ہو گئی، پانی چھت سے ٹپک ٹپک کر اندر آنے لگا۔ اچانک ایک طرف کی زمین دھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ کتا بھونکا اور اس جگہ پر مٹی کھودنے لگا۔ عرفان نے ٹوٹے ہوئے برتن کو ہرایا تو اس کے ہاتھوں کے نیچے ایک لکڑی کا پرانا صندوق تھا۔ بارش رک چکی تھی، مگر عرفان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ اس نے صندوق کھولا اور اندر جو تھا اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس میں سونے کے سکے، زیورات اور پرانی کرنسی کے نوٹوں کے بڑے بڑے پدندے تھے۔ عرفان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے لگا جیسے اللہ نے اس کا صبر دیکھ لیا ہو۔ عرفان نے اگلی صبح وہ سونا کا ایک ٹکڑا بیچا۔ اس سے پیسہ ملا تو سب سے پہلے اپنی بھینس کے لیے ایک بہت خوبصورت، مضبوط باڑا بنایا، پھر چند اور سکے بیچے اور دودھ کا کاروبار پھیلایا۔ اب وہ پورے گاؤں کو دودھ دینے لگا۔ رفتہ رفتہ لوگ اسے عرفان دودھ والا کہنے لگے، مگر اب وہ غریب عرفان نہیں تھا۔ وہ ایک کامیاب، محنتی اور اب امیر آدمی بن رہا تھا۔ مگر اس نے ایک بات کبھی نہ بھولی۔ جس رات اس کے پاس کچھ نہ تھا، اس کے کتے نے اس کی مدد کی تھی۔ وہ ہر روز اس کتے کے لیے خاص کھانا بناتا، اسے اپنے ساتھ ہی سلاتا۔ چند دن بعد عرفان واپس اسی کھنڈر میں گیا۔ رات کے اندھیرے میں اس نے لکڑی کا صندوق اٹھایا اور اسے اپنے بھینس کے باڑے کے اندر ایک خفیہ کمرے میں چھپا دیا۔ اب اس کے پاس دولت بھی تھی، پیسہ بھی تھا اور عزت بھی، مگر وہ اب بھی اپنے پرانے کپڑوں میں رہتا اور سب کے ساتھ محبت سے بات کرتا۔ ادھر دوسری طرف بیوی کو جب پتہ چلا کہ عرفان امیر ہو گیا ہے تو اس کے اندر کا لالچ پھر جاگ اٹھا۔ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ عرفان کے پاس آئی اور کہنے لگی، عرفان، میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دو، مجھے واپس اپنے گھر میں لے لو۔ وہ اس کے سامنے رونے لگی۔ عرفان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، مگر اسے وہ ساری راتیں یاد آ گئیں۔ جب وہ اس کے طعنے سنتا رہا تھا، اس نے تحمل سے کہا، میں نے تمہیں کبھی بھوکا نہیں رکھا، کبھی بدتمیزی نہیں کی، مگر تم نے میرے پاس غریبی دیکھی اور مجھے چھوڑ دیا۔ اب میں دولت کو دیکھ کر تمہیں اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا۔ بیوی اور بھائی شرمندہ ہو کر چلے گئے، مگر ان کے دل میں ناراضگی بڑھ گئی۔ کچھ مہینے بعد عرفان نے شادی کی، مگر اس بار اس نے ایک انتہائی غریب گھرانے کی شریف لڑکی سے نکاح کیا۔ کیونکہ اس نے دولت تو پا لی تھی، مگر وہ جان گیا تھا کہ اصل خوشی پیسوں میں نہیں بلکہ دل کی سچائی میں ہے۔ اس نے نئی بیوی کو اپنا سب کچھ بتا دیا، چھوٹا سا گھر، بھینسیں
اور چھپا ہوا صندوق۔ بیوی نے کہا، میں دولت نہیں، آپ کا ایمان اور آپ کی محنت دیکھ کر آئی ہوں۔ ہم اللہ کا دیا ہوا کھائیں گے، لالچ نہیں کریں گے۔ عرفان کے دل کو سکون مل گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ عرفان کے باڑے میں کئی بھینسیں ہو گئیں۔ کاروبار چل نکلا۔ لوگ عزت دینے لگے۔ گاؤں کے غریبوں کی مدد کرنے لگا اور اس کی نئی بیوی ہمیشہ اس کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ رہتی۔ ایک دن عرفان نے کہا، پہلی دولت سونا نہیں تھا، اصل دولت وہ سکون ہے جو سچائی اور محبت دینے سے ملتا ہے، اور یہ دولت صرف غریب انسانوں کے دل میں ملتی ہے، امیر گھروں کے لالچی دلوں میں نہیں۔